بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، آج 15 سپتمبر ہے۔ پوری دنیا میں جمہوریت کا، ڈیموکریسی کا ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ڈیموکریسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں کیسی ڈیموکریسی چل رہی ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، نام ہے، وہاں بدماشی ڈیموکریسی چل رہی ہے۔ ذرا دیکھ لیجئے کہ دنیا کہاں پہنچی ہے۔ انسان غاروں سے، پہاڑوں سے نکل کے چاند پہ پہنچ گیا۔ ڈیموکریسی کے ذریعے کتنے لوگوں نے ترقی کی ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے جس میں بہت سارے عیب ہیں، لیکن فی الحال یہی مناسب ہے، اور اس کو کیسا ابیوز کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پہ پاکستان میں جرنیلوں کے کہنے پہ حکومت جو ہے وہ پاکستان کے آئین میں ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ یہ ڈیموکریسی پہ ڈاکہ ہے، ٹوٹل ڈاکہ ہے یہ ڈیموکریسی پہ، کہ یہ ایسی ترمیمات کرنا چاہتے ہیں کہ ذرا غور کیجئے کہ وہ جو ترمیم کرنا چاہتے ہیں جن امور پہ، وہ مسودہ دکھانے کو تیار نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو بھی وہ مسودہ نہیں دکھا رہے جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے۔ اتنا خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ گناہ ہی خفیہ رکھے جاتے ہیں، اور انسان کا کردار، انسان کی شخصیت سے زیادہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا بات چھپاتا ہے، اور چھپائی جانے والی چیز جو ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک موضوع جو بہت زیادہ سامنے ہے، وہ ہے ملا جی کا۔ ملا جی نے اب تک نہ ہاں کی ہے نہ کی ہے۔ اچھا، ملا جی سے انہوں نے وعدہ کیا تھا پہلے پی ڈی ایم والوں نے کہ ان کو صدر بنائیں گے۔ اچھا، صدر بنانے کا خواب پورا نہیں ہو سکا۔ اب ملا جی یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان سے یہ وعدہ کرے کہ اگر اس کی حکومت آتی ہے تو وہ انہیں صدر بنائیں گے۔ اچھا، یہ خواہش ایسی ہے جیسے وہ مغل اعظم ایک فلم تھی، انڈین فلم، اس میں انارکلی سے بادشاہ جب پوچھتے ہیں کہ تم اپنی آخری خواہش بتاؤ، آخری خواہش کیا ہے، تو وہ کہتی ہے مجھے ایک دن کے واسطے ہندوستان کی ملکہ بنا دیجیے۔ تو یہ بھی چاہتے ہیں، ان کی بھی ایک خواہش ہے کہ ان کو پاکستان کا پریزیڈنٹ بنا دیا جائے تھوڑے عرصے کے لیے، لیکن یہ وعدہ ان سے کرنا نہیں چاہیے۔ کیوں پی ٹی آئی کو نہیں یہ وعدہ کرنا چاہیے؟ یہ بڑی امیچور سی بات ہوگی۔ دیکھیے، ان کی جو اس وقت ضرورت ہے وہ 5 ووٹوں کی وجہ سے ہی ہے نا، کل یہ ضرورت تھوڑی ہوگی۔ اور یہ اتنے منافق آدمی ہیں کہ یہ کسی وقت بھی اپنا روپ بدل لیں گے اور آپ کو دھکا دے دیں گے، آپ پہ الزامات لگا دیں گے، پھر یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ تو ایسے اس سے بچنا چاہیے، جلد بازی میں ان سے ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جو دوست سے سوچ رہے ہیں وہ پارٹی کے بہت ہی لوائل لوگ ہیں، بہت ذہین لوگ ہیں، لیکن اس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ نہیں، ایسی کوئی بات کرنی نہیں چاہیے۔ اچھا، اب آئیے دیکھیے یہ کون سا نظام چل رہا ہے، یہ کیسی ڈیموکریسی چل رہی ہے۔ کیا 17 سیٹیں حاصل کرنے والے کو ایک ایسے آدمی نے حکومت دلوا دی جو خود ریٹائر ہو چکا تھا؟ یار، وہ ریٹائر ہو چکے تھے یہ صاحب جو یہاں سے منیر صاحب، اور وزیر اعظم اس کو بنوا دیا جس کو کرپشن میں ایک دن کے بعد جیل جانا تھا، اس کو باجوہ نے لا کے وزیر اعظم بنوا دیا۔ تو یہاں جو قوت ہے وہ ان جرنیلوں کے ہاتھ میں ہے۔ ڈیموکریسی کہاں ہے وہاں؟ یہ ڈیموکریسی ہے کہ جس کی سیٹیں سب سے زیادہ ہیں وہ جیل میں ہے، جس نے ترقی کی 6.2 کی شرح سے وہ جیل میں ہے، اور جنہوں نے گھپلے کیے وہ آج بھی ترامیم کرانا چاہتے ہیں اور اس کو خفیہ رکھے ہوئے ہیں، ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے عوام کی ایک ڈیوٹی ہے، اور یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے، اور یہ آخری ڈیوٹی سمجھ لیجیے۔ اب آپ ان کے خلاف اٹھنا ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ آپ کو اٹھنا چاہیے کہ ایک گلی کونا نہیں بچے 22 تاریخ کو، اور اب جب تک کہ یہ باز نہ آ جائیں، یہ سرنڈر نہ کریں، اس وقت تک اپنی جد و جہد جاری رکھیے۔ کیوں؟
یہ ترامیم جو ہیں یہ آپ کو ایسے جکڑنے والی ترامیم ہے کہ وہ جرنیلوں کو اور کرپٹ حکمرانوں کو، یہ کمبینیشن ہے نا، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جرنیل، یہ ایک کامبو ہے، ایک بوکے کے لیجیے، چلیے یہ ایک بوکے ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کا ہدف کیا ہے، ان کا منشور کیا ہے؟ ان کا ہدف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عرصے تک حکومت کی جائے۔ اس کے سلسلے میں اس میں حائل کون ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیے یہ اتنے بدماش ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ 17 سیٹیں جیتنے والے کو یہ حکومت دلا سکتے ہیں۔ یہ ترامیم بھی زبردستی پاس کرا لیں گے، یہ پاس نہیں ہونے دینی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کیوں؟ یہ ترامیم کیا ہے؟ دیکھیے پہلی اس میں کچھ بہت ساری باتیں، کچھ چیزیں میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے چیف جسٹس کو، جو آج ان کا پپٹ ہے، ان کا طوطا ہے، اس کو چاہتے ہیں کہ ان کی عمر بڑھا کے 68 تک کر دی جائے تاکہ وہ جو یہ کیمپین چلا رہے ہیں عمران خان کے خلاف وہ ان کا ساتھ دے چیف جسٹس۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں یہ ہیں کہ عدلیہ جو ہے اس کو ٹوٹل اس کا کنٹرول حاصل کیا جائے۔ جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے نا تو وہ ہمیشہ آ کے پاکستان کے آئین کو ابینڈن کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی بساط بچھاتا ہے، یہی کوشش ان کی بھی ہے۔ اچھا، اب یہ چاہتے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جج آج تک سینیورٹی کی بنیاد پہ آتا رہا، اب یہ کہتے ہیں 5 ججز کو نومینیٹ کیا جائے، اس کو وزیر اعظم ان 5 میں سے جس کو اپنے سیاسی نظریے کے قریب سمجھے اس کو انتخاب کرے، اور وزیر اعظم کو وہ اوپر بیٹھا جرنیل جو ہے وہ حکم دے گا اس کو پک کرو۔ یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر تیسرا پوائنٹ دیکھیے، اس سے بڑھ کے بدنصیبی نہیں ہو سکتی کہ کسی ملک کا کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ اس ملک کی جو کتاب ہوتی ہے اس کے بعد والی کتاب ہوتی ہے جس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یہ اس کو چینج کرانا چاہتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ سے یہ رائٹ ہی لے لینا چاہتے ہیں کہ آئین میں ترامیم کا، اور ایک نئی باڈی بنا کر آئینی ترامیم اب وہ کیا کرے گی، اور اس کے ججز بھی یہ خود منتخب کرے گی حکومت، یعنی حکومت میں جرنیل اور نون لیگ۔ جب آئین میں کوئی ترمیم کرنی چاہیے گی تو اس باڈی کو دے دیا جائے گا اور وہ باڈی جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ اگر فرض کیجئے آپ اسلام آباد میں آپ ایک ڈیسیجن دیتے ہیں اور وہ حکومت کے خلاف جاتا ہے تو حکومت اس جج کو اٹھائے گی اور بھیج دے گی کراچی یا بلوچستان کے، جاؤ تمہاری ٹرانسفر ہو گئی ہے، ہماری مرضی کا ڈیسیجن دو، ادروائز we will transfer you۔ اچھا صاحب، اب اسی کے ساتھ آرمی چیف جو ہیں، بھائی یہ ریٹائرڈ ہیں، یا عاصم منیر صاحب یہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو چکے تھے، پھر ان کو بنایا گیا۔ اب ان کی مدت ملازمت میں بھی 3 سال کا اضافہ یہ چاہتے ہیں کیونکہ ریکارڈنگ بیچنا ہے، پیسے بنانے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ قابض رہنے کے لیے ملک کا کنٹرول اس انداز سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل چینجز لائیں پہلے ہی۔ پھر دنیا کے کسی بھی فورم پہ اگر آپ جائیں اور جا کے کہیں یہ زیادتی ہو رہی ہے تو کہیں گے صاحب یہ تو ہمارا کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے۔ دیکھیے یہ برسوں نہیں صدیوں کے لیے آپ غلام بن جائیں گے اگر یہ ترامیم پاس ہو گئی ہیں۔ اس موقع پہ وکلا ہوں، عام شہری ہو، اسٹوڈنٹ ہو، سب کو باہر آنا چاہیے۔ عمران خان نے بھی یہ بات کہی ہے، کسی صورت یہ ترامیم جو ہے نا یہ منظور نہیں ہونی چاہیے، اس میں ہم سب کو جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اگر آپ نے یہ ترامیم پاس ہونے دے دی تو پھر آپ کا، آپ کے بچوں کا فیوچر سوائے غلامی کے کچھ نہیں ہے، اور کن کے ہاتھوں؟ ان کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں۔ 2.5 سال میں یہ ایک کام ڈھنگ کا نہیں کر سکیں، ایک سنگل کام کوئی نہیں کر سکے۔ اکانومی ڈوب گئی، سیاسی طور پہ انتشار، بدماشی جاری، چور ڈکیتیاں جاری، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ڈاکہ ڈالیں۔ یہ پاکستان کی بدنصیبی ہوگی۔ میں تمام دوستوں سے کہوں گا اس کے لیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے آواز اٹھائیے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے، پسند آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔